اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسی حوالے سے کچھ فقہی مسائل بیان کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو ان مواقع کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ ان کا خیال نہ رکھیں گے روزے کی حالت میں تو فقط یہ نہیں کہ آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ بھی باطل ہو جائے گا، ساتھ ساتھ روزے کی قضا بھی واجب ہوگی اور اس روزے کا کفارہ بھی آپ پر واجب ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلا مقام کھانا اور پینا۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا تو آپ کی مجبوری بھی نہ ہو، جان بوجھ کر عمدن اختیاری حالت میں، تو آپ پر قضا بھی واجب ہو جائے گی اس روزے کی اور اس روزے کا کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جماع ہے۔ اگر آپ نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر جماع کیا ہے، آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا، مثلا بیوی نے آپ کو مجبور نہیں کیا وغیرہ، عمدن اختیاری حالت میں جان بوجھ کر آپ نے روزے کی حالت میں جماع کیا تو آپ کا روزہ تو باطل ہو جائے گا، ساتھ ساتھ روزے کی قضا بھی واجب ہوگی اور اس روزے کا کفارہ بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ استمناء کرنا، یعنی جماع کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی منی خارج کرنا، اپنی منی نکالنا اس روزے کی حالت میں، تو ایسے شخص پر قضا بھی واجب ہو جائے گی اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے حالت جنب میں اذان صبح تک رہنا جان بوجھ کر۔ مثلا ایک شخص پر غسل واجب ہے اور اس نے سحری تو کر لی ہے، جان بوجھ کر اس نے غسل نہیں کیا، اس کی مجبوری کوئی نہیں تھی، پانی بھی تھا اور اس کی صحت بھی ٹھیک تھی وغیرہ وغیرہ، تو جان بوجھ کر اس نے غسل نہیں کیا، اذان صبح ہو گئی یا اذان صبح کے بعد تک اس نے غسل نہیں کیا تو ایسی حالت میں اس پر قضا بھی واجب ہوگی روزے کی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اب سوال ہے، یہ حالتیں تھیں جس میں دو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، قضا بھی واجب ہو جاتی ہے روزے کی اور کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، باقی جو ہیں ان میں احتیاط ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان کا بھی کفارہ دینا چاہیے، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ اور میں آج بتانا چاہتا ہوں آپ کو جو کفارہ ایک روزے کے بدلے میں کتنا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ نے جان بوجھ کر ایک روزے کو توڑ دیا، باطل کر دیا، ان حالات میں جو پیچھے بیان ہو چکے ہیں، مثلا جان بوجھ کر کھانا پینا، جان بوجھ کر جماع کرنا، جان بوجھ کر استمناء کرنا اور جان بوجھ کر حالت جنوب میں رہنا اذان صبح تک یا بعد تک، تو وہ کفارہ کتنا ہے؟ کفارہ جو بتاتے ہیں علماء کرام مراجع عظام، ایک روزہ اگر آپ نے جان بوجھ کر توڑا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک غلام آزاد کرا سکتے ہیں تو ایک غلام آزاد کرائیں۔ نمبر ایک غلام کو آزاد کرانا، یعنی یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، غلام ہوتے تھے، بکتے تھے اور وہ ایک ہی شخص کی غلامی کرتے تھے، تو ان کو پیسے دے کر، روپے دے کر ان کو آزاد کرایا جاتا تھا۔
آج کے دور میں تو شاید کم ہیں ایسے موقع غلام والے۔ بہرحال ایک غلام آزاد کرائے، یا اس کے بعد یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 روزے رکھے۔ یہ 3 آپشن ہیں، ان میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ چن لیں۔ اگر آپ نے روزہ توڑا ہے، جان بوجھ کر باطل کیا ہے، ایک غلام آزاد کرانا، دوسرا 60 مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلانا، تیسرا ہے کہ 60 روزے رکھنا۔ یہ جو 60 روزے ہیں، 31 روزے آپ نے لگاتار رکھنے ہیں، یعنی 60 روزوں میں سے 31 روزوں میں آپ نے وقفہ نہیں کرنا ہے۔ اگر وقفہ ہو جائے گا 31 روزوں کے درمیان تو آپ کو پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، یعنی 31 روزے آپ نے لگاتار رکھنے ہیں۔ 31 کے بعد آپ کی مرضی، آپ وقفے کے ساتھ روزے رکھتے رہیں یا لگاتار رکھیں، آپ کی مرضی۔ مثلا 31 روزے کے بعد کبھی آپ نے 3 رکھ لیے، 2 دن وقفہ کر لیا، کبھی آپ نے 4 رکھ لیے، 2 دن وقفہ کر لیا، لیکن یہ بات 31 روزے مسلسل رکھنے کے بعد آپ کے لیے جائز ہوگی۔ 31 روزے سے پہلے آپ وقفہ نہیں کر سکتے۔ یہ تھا